کشمیر کا مسئلہ آیا، جب کشمیر میں فوج داخل ہو گئی ہندوستانیوں کی، اس وقت جنرل تھا انگریزوں کا، برٹش جنرل، اس سے کہا کہ جاؤ لڑائی کرو، اس نے منع کر دیا ہم نہیں جائیں گے. تو اس وقت قائد اعظم محمد علی نے دلیرانہ جرأتمندانہ فیصلہ کیا، ٹرائبس کو کہا قبائل کو گھس جاؤ آزاد کشمیر کے اندر. مجھے بتائیں، ساری قوم بتائے، کھڑے ہو گئے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، خدا کی قسم جب آپ نے ابھی نندن کا طیارہ گرایا پوری دنیا میں عزت بڑی کہ نہیں بڑی؟ بولو نا یار، بڑی ہماری عزت. غیرت میں زندگی گزاریں گے، غیرت میں مر کر اسی ملک میں اسی دھرتی میں ہم اپنا وجود ختم کر دیں گے، اس لیے کہ یہ دھرتی، اس دھرتی نے ہمیں عزت عطا کی ہے اور اس کی عزت کے لیے ہم جان سے گزرنے کے لیے تیار ہیں. جمعے کے خطبات اس میں ائمہ جمعہ، ائمہ مساجد کو پابند کیا جائے گا. یہ ریاست کی جانب سے کہ وہ جو جمعے کا خطبہ دیا جائے گا ریاست کی جانب سے وہی پڑھ کر سنائیں گے. تو اس طرح کی خبر گردش کر رہی تھی اور اس پر کافی جو ہے میڈیا، مین اسٹریم میڈیا نے بھی اس پر گفتگو کی اور خبر کو مکمل طور پر پیش نہیں کیا، جس سے بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے. بات دراصل یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو حیثیت ہے وہ سفارشات پیش کرنے کی ہے، وہ حکم نافذ کرنے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، صدر پاکستان کے حکم پر اسلامی نظریاتی کونسل نے یعنی حکم دیا گیا تھا صدر پاکستان کی طرف سے کہ 100 عنوانات مختص کیے جائیں اور اس کا پورا ایک اس کی لسٹ بنائی جائے اور تمام ائمہ مساجد کو وہ لسٹ دی جائے تاکہ جمعے کے جو خطابات ہیں وہ ان موضوعات پر کیے جائیں. یہ تھی بنیادی بات. یہ سفارشات کی جبراً نہیں ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہی خطابات کہیں. اس کی بنیادی وجہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں. جو ائمہ مساجد ہیں ان میں سے بہت بڑی بھاری تعداد ان ائمہ حضرات کی ہے کہ جو جمعے کے خطابات کے اندر irrelevant گفتگو کرتے ہیں. وہ مضامین جو اسلام کے بنیادی ہیں اس پر گفتگو نہیں کرتے. بہت سارے مساجد ہیں مطالعہ نہیں ہے اور محنت نہیں کرتے، چونکہ اس کام میں محنت بہت زیادہ پڑھنا ہے اور پھر محنت کے ساتھ ساتھ اس کا رسپانس اس انداز کا نہیں آتا جس طرح رسپانس نعت خوانوں کو دیا جاتا ہے، قوالوں کو دیا جاتا ہے. تو اس لیے محنت سے عاری اور خالی ہو گئے. تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ان ائمہ حضرات کے جو آبادی ہے جہاں پہ وہ امامت کرتے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ علم سے عاری اور خالی رہتے ہیں. ان کو موضوعات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے. تو یہ سامنے رکھتے ہوئے جہاں پر ماشاءاللہ علماء مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، احادیث کا درس دیتے ہیں، وہ اس کی تعداد کم ہے پورے پاکستان میں. لیکن جہاں پر ایسا اقدام ہو رہا ہے تو وہاں کے جو مقتدی حضرات ہیں ان کی اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے، ان کی معلومات زیادہ ہوتی ہے، وہ حالات حاضرہ سے واقف رہتے ہیں اور اس طرح کے معاملات، اس طرح کا شعور اس مسجد کے امام کے اطراف و اطراف میں رہتا ہے. تو اس چیز کو محسوس کیا. اسلامی نظریاتی کونسل 100 ٹاپکس لکھیں اور ان ٹاپکس کو ہاتھ میں تھمائیں اور پھر اس کے ریلیونٹ جو احادیث قرآن کے آیات یا اور واقعات یا دلائل استنباط کے طریقہ کار، اس کے ٹاپک بہت اچھے ہیں. تو وہ انہوں نے تمام کے تمام ملک کے مختلف اضلاع کے اندر کانفرنسز کے ذریعے ائمہ کو جمع کر کے ان کو یہ ٹاپک بتائے جائیں گے کہ آپ اپنے جمعے میں ان خطابات کو کریں. ان میں جو ہے کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں. اس میں یہ تھا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یہ ٹاپک ہے. محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، یہ ٹاپک ہے. خانقاہی نظام اس کا کام کیا ہے، یہ ٹاپک ہے. اولیاء کرام کا کردار کیا ہے، یہ ٹاپک ہے. اس طرح کے بہت سارے عنوانات جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اور ایک بات اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو بنے میں تقریباً 70 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں. یہاں پر بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے بہت کوشش کی ہیں، لیکن یہ پاکستان میں جو بھی اس طرح کے اقدامات جو اسلام کے نظریات کے خلاف کرے گا تو وہ یہاں پر ٹک نہیں سکتا، نہ ان کی بات سنی جائے گی.
اور نہ یہاں پر وہ ماحول ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ عرب کا ماحول ہے کہ وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے کہ وہاں پر جس طرح بھی چاہیں اور وہاں ائمہ مساجد کو پکڑا دیا جائے. تو پاکستان کا ماحول الحمدللہ اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. یہاں پر یہ ساری کہانیاں چلیں گی نہیں انشاءاللہ. تو لہٰذا وہ سفارشات ہیں، وہ سفارشات کو پیش کیا گیا ہے. تو یہ رومرز پھیلے ہوئے تھے، تو میں نے چاہا کہ آپ کی بارگاہ میں رکھوں تاکہ آپ اس سے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ جبراً کہا جائے کہ یہ ٹاپک ہے اور اس پر آپ نے خطاب کرنا ہے. تو پاکستان میں ایسا کچھ ابھی تک نہیں ہے، اور جب آئے گا تو جب کی بات جب دیکھی جائے گی. حضرت بکا قرآن کریم فرقان حمید کا جو درس ہمارے یہاں چل رہا تھا، وہ رمضان کے بعد پہلا جمعہ آیا تو ہم نے وہ جو خطبہ جمعہ کے اندر اور خطبہ عیدین کے موقع پر جو آیت کریمہ سورہ نحل کی تلاوت کی جاتی ہے، ہم نے اس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا. پھر بیچ میں فلسطین کا مسئلہ آیا تو ہم نے ضرورت محسوس کی کہ فلسطین اور بیت المقدس کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات عرض کی جائیں کہ مسئلہ فلسطین جو ہے اور بیت المقدس کا معاملہ کیا ہے. تو پچھلے جمعہ مبارک میں نے انبیاء کی سرزمین کے حوالے سے قرآن و حدیث پر گفتگو کی تھی، اور آج ہم پہ دوبارہ انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع کو جو یعنی پہلے جمعہ رمضان کے بعد تھا اسی ٹاپک کو تھوڑا آگے لے کر چلیں گے، جو سورہ نحل کی آیات تھیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 90، جسے جمعہ کے خطبے میں آپ سماعت کرتے ہیں، ہر جمعے سماعت کرتے ہیں آپ. اس کی تفسیر میں نے کچھ بیان کی تھی اور کچھ رہ گئی تھی. اسی سے متعلق سورہ نحل کے اندر ابتدائی جو آیات ہیں بالکل شروع کے اندر ہی ہیں، اور درمیان میں معاف کیجیے گا وہ آیت نمبر 45 ہے، 46 ہے اور 47 ہے. یہ بھی بڑے اچھے مضامین پر مشتمل ہیں. تو ہم قرآن کریم فرقان حمید کو زیادہ جو ہے ترجیح دیں، ہماری نیتیں ہونی چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے. حضرت مکان اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، نیک کام کرنے کا، ایتاء ذی القربیٰ رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو. یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے. 3 باتوں کا حکم ہے، 3 باتوں سے اجتناب کرنے کا حکم ہے. 3 باتیں اوامر سے ہیں، 3 باتیں نواہی سے ہیں. اوامر میں اللہ نے فرمایا عدل کرو، احسان کرو اور عزیز و رشتہ داروں کو دو. یہ 3 بہت اہم ترین ٹاپک ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ نے شارٹ لسٹ بھی کی ہے چیزیں، بعض مقامات پر شارٹ لسٹ کر کے بتایا ہے کہ ان چیزوں کو فوکس کرو، ان چیزوں کو دیکھو کتنی اہم ہے. عدل کرنا، اپنی ذات کے ساتھ عدل، اپنے معاشرے کے ساتھ عدل. اور یہ عدل کا حکم جو اللہ نے پہلے فرمایا، اگر ہمارے معاشرے میں عدل قائم ہو جائے تو ہمارے مسائل سارے ختم ہو جائیں. ہماری عدلیہ عدل ہی نہیں کر رہی. ہمارے عدلیہ کا جو نظام ہے کہ جس کا نظام، جس میں لاکھوں، آپ اندازہ لگائیں، جس میں لاکھوں کیسز موجود ہیں، ان کی چھٹیوں کا آپ ریشو نکال کر دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس قوم کے مسائل اتنے زیادہ ہے کہ جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں کیسز موجود ہیں، وہاں کے عدالت کے جو عدالت کے ججز ہیں ان کی چھٹیاں 2 مہینے کی چھٹیوں پہ وہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہفتے میں 2 دن چھٹی وہ کرتے ہیں، پھر کوئی اوکیزن رہتا ہے چھٹی وہ کرتے ہیں. تو بھائی جب ایسی ایمرجنسی نافذ ہو جائے جہاں لاکھوں کی تعداد میں کیس ہوں تو وہاں تو چھٹیوں کو منسوخ کر کے ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے مسائل کو جلدی حل کیا جائے، تاکہ معاشرہ جو اپنے امن پر قائم ہو سکے. لیکن ان سے کیا کریں، انہیں مراعات چاہیے، ان کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا، توہین عدالت کا مسئلہ آ جاتا ہے اور فلاں آ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ سارے اپنے جو ہے تمام حقوق انہیں یاد ہیں، عوام کے حقوق یاد نہیں ہیں انہیں. عوام مر رہی ہے، عوام جو ہے پہلے سوموٹو نوٹسز لیے جاتے تھے، اب وہ بھی سب ختم ہو گئے اپنے مفاد کے لیے، اپنے اغراض کے لیے. تو عدالت اگر اپنا کام نہیں کرے گی، عدالت آزاد نہیں ہوگی اور بالکل جو ہے وہ فریکوینٹ جو ہے مسائل کا حل پیش نہیں کرے گی، تو آپ کے معاشرے کے اندر عدل کیسے قائم ہوگا، آپ کے معاشرے میں انصاف کیسے قائم ہوگا. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عوام جو ہے جب مایوس ہو جاتی ہے اور اپنے ہاتھ میں جب قانون لیتی ہے تو پھر عدالت کہتی ہے کہ دیکھیں جناب یہ جو ہے عوام اپنے ہاتھ میں قانون لے رہی ہے، تو اس کے پیچھے ریزنز بھی تو تلاش کیے جائیں کہ عوام کو اس نہج پر پہنچانے والے کون تھے، اس نہج پر پہنچانے والے کون ہیں. ایک طرف آپ چوری کی بات کریں کہ بجلی چوری کی جاتی ہے، تو دوسری طرف آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ الیکٹرک جو ہے وہ ظلم کر کے اتنے پیسے بھیجتا ہے. تو لامحالہ 15,000 12,000 روپے ایک شخص جس کی تنخواہ 25,000 روپے تنخواہ ہے تو وہ کھائے گا کیا، آپ کے بجلی کا بل کیا پے کرے گا. یہ کون اس پہ آواز اٹھائے گا؟ آپ کے یہاں یہ آواز اٹھانے کا داعیہ نہیں. اسی لیے اللہ جل وعلا شانہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا عدل کرنے کا. تو یہ حکم ہے اللہ کا کہ عدل کرو ہر جمعے خطبات میں. تو چونکہ ہمارے یہاں مزاج یہ نہیں
ہمارے یہاں مزاج صرف یہ بنا دیا گیا، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے ہمارے یہاں جو ہے پرورش پا رہا ہے کہ بھائی چند باتوں کی بات کی جائے، مسجد کے خطابات کے اندر وہی ائمہ حضرات جن کی تقرری کے لیے جو لوگ مقرر ہوتے ہیں وہ خود ارریلیونٹ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک امام کو ہائر کر رہے ہیں تو آپ کے ہائر کرنے والی جو پرسنالٹیز ہیں وہ بھی تو دیکھیں کہ ان کا معیار کیا ہے، وہ معیار ہی نہیں ہے آپ کے یہاں۔ آپ اپنے ممبر و محراب کے لیے کس کو پسند کرتے ہیں؟ آپ پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی پڑھا لکھا آ کر یہاں بیٹھ جائے، کوئی آ کر یہاں پہ عالم فاضل بیٹھ جائے۔ اچھا، کسی عالم فاضل کو پسند کریں گے تو پھر ظاہر سی بات اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مراعات ہیں، اس کے پیچھے پورا کا پورا ایک تقاضے ہیں، اسے پورا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا آپ اور ہم اس پورے کے پورے معاشرے میں جہاں پر صرف اور صرف چلیں ٹھیک ہے بس امام صاحب مسجد کی بات کریں، نماز کی بات کریں، امام صاحب روزے کی بات کریں، زکوٰۃ کی بات کریں، تو اگر یہی ہے نماز روزہ زکوٰۃ ہی سارا دین ہے تو 6666 آیات میں پھر اور کیا لکھا ہے؟ وہ کون سے احکامات ہیں اور وہ کب بیان کیے جائیں گے؟ سوال ہے کہ اگر صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج اور قربانی اور یہ صدقات و خیرات ہی صرف یہ دین ہے جسے بنا دیا ہم نے، تو پھر یہ قرآن کریم کے اندر یہ احکامات اور بھی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے 500 آیات احکام پر مشتمل ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ آیات کون پڑھ کے سنائے گا اور کب پڑھ کے سنائے جائیں گے؟ آپ کی تو عمر گزر گئی ہے، نہ ممبر و محراب سے صدا لگا رہی ہے، آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، آپ مرنے کے قریب آ چکے ہیں، میں مرنے کے قریب آ چکا ہوں، اپنے قبر کے قریب، میں قرآن کی آیات کب سیکھوں گا؟ مجھے کب بتایا جائے گا؟ تو جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ اس ممبر و محراب پر آتے ہیں، تو وہ خود جناب مطالعہ نہیں کریں گے۔ جب ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوگی کہ بس آپ کو یہ چند موضوعات پر تقریر کرنی ہے، آپ کو سود پر بیان نہیں کرنا، آپ کو زنا پر بیان نہیں کرنا، آپ کو شراب پر بیان نہیں کرنا، آپ کو رشوت پر بیان نہیں کرنا، آپ کو قتل و غارت گری پہ بیان نہیں کرنا، کاروکاری پر بیان نہیں کرنا، آپ کو ان مسائل پر بیان نہیں کرنا، عدل کے خلاف جب کوئی بھی آواز ہو آپ نہ اٹھائیں، آپ عصبیت پر بات نہ کریں، آپ حکومت وقت کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ یہ سب باتیں جب آپ کو کہی جائیں گے تو وہ بیچارہ بیٹھ کر کے یہی باتیں کرے گا، بھائی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، قربانی کے یہ مسائل ہیں، زکوٰۃ کے یہ مسائل ہیں، اور حج کے یہ مسائل ہیں، اور آپ کے جو ہے وضو کے یہ مسائل ہیں، وہ یہی بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ سارے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اب تک وضو کرنا ہی صحیح نہیں آیا۔ مزے کی بات تو یہ بھی ہے اس معاشرے کی، نماز پڑھنا اب تک ٹھیک ہی نہیں آیا کہ نماز ٹھیک سے پڑھ لے، چلو نماز کے مسائل ہی چلو وہی سیکھ لیتے، قربانی ہر سال آتے الٹی قربانی کر دی، حج پہ گئے الٹا حج کے مسائل سیکھ کے چلے گئے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اے عدل کرو اور احسان کرو، وایتاء ذی القربی، اور اپنے عزیز و رشتہ داروں کو عطا کرو، اور منع کیا تین چیزوں سے منع کیا، 3 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ حاضرین عزیز وقار، یہی وجہ ہے کہ احسان کا ذکر کیا۔ احسان غور کریں گے آپ، عدل کے بعد کیا نمبر 2 کیا تھا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کا ذکر کیا۔ احسان کی 2 حیثیتیں ہیں، کتنی؟ 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک احسان اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ ہے، ایک احسان بندے کا خالق کے ساتھ ہے، ایک احسان بندے کا مخلوق کے ساتھ ہے۔ 2 احسان ہیں، 2 جہتیں ہیں احسان کی۔ احسان کی ایک جہت ہے اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ احسان کرے تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کی تعظیم کرے، خالق کی تعظیم کرے، یہ احسان ہے۔ اللہ کے ساتھ احسان کا رویہ بندے کا کیا ہے کہ وہ بولے نا تعظیم کرے۔ تعظیم کا تقاضا پھر کیا ہوگا کہ جب آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ اس کی بات مانتے ہیں۔ آپ ادب کرتے ہیں کسی کا تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس کی بات مانتے ہیں، آپ اس کی بات سنتے ہیں، آپ اس کی بات کو ڈینائی نہیں کرتے، آپ اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرتے، رد نہیں کرتے۔ آپ کیوں؟ کیونکہ ادب والا آدمی ہے، عزت والا آدمی ہے۔ اگر عزت دیں بھی اس کو، بات بھی نہ مانے تو عزت کیسی ہے؟ تو اللہ رب العزت سے احسان کا معاملہ یہ ہے بندے کا کہ ہم اس کی تعظیم کریں، تکریم کریں، ادب کریں۔ تو سب سے فرسٹ جو یعنی کہ یہ انسان کے اوپر جو رائٹس ہیں جو اللہ جل وعلا شانہ کے، کہ ہم اس کا ادب کریں، تعظیم کریں، تو اس کا معنی خالق کی تعظیم ہے۔ اور مخلوق کی جب بات آئے گی تو کیا ہوگا؟ مخلوق کے ساتھ احسان، اس کا معنی یہ ہے کہ مخلوق پر شفقت کریں۔ مخلوق پر کیا کریں؟ احسان کیا ہے؟ اس پر شفقت کریں۔ اس پر یہ حدیث مبارکہ دلیل ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی دن انشاءاللہ ان کے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کے بھی ہم سیرت و سوالے پر گفتگو کریں گے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا فرض کر دیا ہے۔ بس جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، یعنی کہ حدود جب نافذ کرو تو اچھی طرح سے نافذ کرو، سمجھ آئی بات؟ اور کہا کہ اور جب ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ اب دیکھیں کہاں تک گئے، عام روٹین ورک نہیں ہے یہ، روٹین ورک سے ہٹ کر کسی کو مارنا ہے تو مارنے میں حکم کہا کہ اچھے انداز میں مارو،
ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے قصاص ہے، قصاص نافذ کیا جائے گا، تو تلوار سے قصاص ہوگا، تو کہا کہ تلوار سے قصاص ایک بار میں کر دیا جائے تاکہ تکلیف زیادہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جب ذبح کرنے لگو تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھی طرح سے اسے ذبح کرو کہ تمہیں چاہیے کہ چھری تیز کرنے کے بعد ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ دیکھیں مخلوق کے ساتھ آیا احسان ہے یہ کہ آپ ایک مرغی ذبح کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے کہ آپ چھری تیز کیجئے پہلے تاکہ تکلیف نہ ہو، آپ اپنے حلال کرنے کے لیے کھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو کہا کہ مخلوق پر شفقت کرو کہ حلال کرتے ہوئے بھی ایسا نہیں کہ آپ نے بالکل جناب کن چھری لی ہے، اس کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر تیز کر رہے ہیں، پھر ذبح کر رہے ہیں، وہ بیچاری مرنے سے پہلے 3 دفعہ مر جائے۔ حکم دیا گیا، شریعت مطہرہ کا حکم دیکھیں آپ، اللہ اکبر۔ تو یہ دلیل ہے اس بات پر۔ اسی طرح حضور نبی کے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ارشاد فرمایا آپ نے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ملاپ کرے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑے، توڑے نہیں۔ تو آپ جائیں جا کر دیکھیں کہ آپ کے اور میرے گھر کے اندر اگر تنگی ہے، تنگ دستی ہے، تو اس کا ایک ریزن قرآن کریم احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا کہ آپ اپنے پھوپھی سے ناراض، آپ اپنے ماموں سے ناراض، آپ اپنے خالہ سے ناراض، آپ اپنے بھائی سے ناراض، آپ اپنے جو ہے عزیز و رشتہ داروں سے ناراض، سسرالی رشتہ دار کا تعلق ہے، شہری رشتہ دار ہے، اس سے آپ کا تعلق جو ہے بہت کنٹروورشل ہے، اس سے آپ ناراض، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی ناراضگیاں رہیں گی تو آپ کے گھر میں پھر کہاں خیر و برکت آئے۔ روایت کے اندر آیا کہ خیر و برکت کے بند ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ سنیے گا ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ ایک مخلوق کے پیدا کرنے کی کیفیات کو بیان کیا گیا۔ کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، حتیٰ کہ جب وہ ان کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے صلہ پیدا کیا۔ صلہ کیا ہے؟ رشتہ اور قرابت پیدا کیا۔ رشتہ اور قرابت بھی ایک چیز ہے، مخلوق ہے جسے پیدا کیا اللہ نے، رشتہ، تعلق۔ اور یہ تعلق یاد رکھیے گا، یہ تعلق انسان کے اپنی اختیاری نہیں ہے، یہ تعلق انسان کا بولے نا، آپ کا جو بھائی ہے نا یہ آپ کے اختیار سے نہیں آیا، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ آپ کی جو بہنہ ہے نا اس کا تعلق اللہ جل والا شانوں نے بنایا کہ ایک ماں سے پیدا کیا ہے۔ آپ کی ماں جو ہے اس میں آپ کا اختیار نہیں تھا، اللہ نے بنایا یہ تیری ماں ہے۔ آپ کے چچا، آپ کے تایا، آپ کے پھوپھا، آپ کے خالو، یہ سارے رشتہ دار اللہ کے اختیارات ہیں کہ اللہ نے اپنا آپ کو تعلق دیا ہے، آپ کو اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، توڑ نہیں سکتے آپ۔ میں نہیں سمجھ رہا کہ آپ باہر میں دوست بدل سکتے ہیں لیکن اپنی ماں کو نہیں بدل سکتے، آپ اپنے بھائی کو تو نہیں بدل سکتے، آپ اس کو جوڑنا ہے، چلانا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا صلہ کو پیدا کیا، رشتہ قرابت اللہ نے پیدا کیا، تو اس سے عرض کیا یہ اس کا مقام ہے جو رشتہ داری توڑنے سے تیری پناہ چاہے۔ فرمایا ہاں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا رشتے سے، قرابت سے، کہ جو تجھ سے تعلق جوڑے میں اس سے تعلق جوڑوں گا۔ اللہ نے رشتے سے کیا کہا؟ تعلق سے کیا کہا؟ کہ تیرے ساتھ میرا تعلق یہ ہے کہ جو تجھ سے جڑے گا میں اس سے جڑوں گا۔ آسان، ایک ٹرائنگل بن گیا، مثلث، کہ بندہ رشتے سے جڑے، رشتے سے جب بندہ رشتے سے جڑے گا اللہ جل وعلا شانہ اس سے اپنی محبتوں کا اظہار فرمائے گا۔ اور کہا کہ جو تجھ سے تعلق کو توڑے گا میں اس سے تعلق توڑ دوں گا۔ تو جب اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا تو بندہ رہا کہاں؟ جی، جب بندہ آپ نے تعلق توڑا تو اللہ نے اپنا تعلق توڑ لیا بندے سے، تو بندہ کہاں رہا؟ بندہ کس مقام پہ کھڑا رہا؟ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہیں صاحب؟ آپ کی تو انا، آپ کی ایگو، آپ کی انا اور آپ کی جو تکبر ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں۔ میں کیسے مل لوں؟ مل لے، اللہ تجھ سے اپنا تعلق جوڑ دے گا۔ قدم تو بڑھا، تو یہ مت دیکھ، یہ دیکھ کے رب جڑے گا، تجھے دیکھتا ہے اپنے تعلق کو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو اپنے تعلق کو تم نے جوڑ کر رکھنا ہے۔ اسی طرح 3 چیزیں بیان کی ہیں، اس میں سے اللہ جل وعلا شان نے فرمایا بے حیائی، برائی، سرکشی سے رکنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے ان تینوں باتوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قسم کی بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ بے حیائی کے کام حرام ہیں،
اور خواہ وہ اعلانیہ کیے جائیں یا چھپ کر کیے جائیں. اور قوت غضبیہ جو ہوتی ہے انسان کے اندر، غضب کی جو قوت ہوتی ہے، اس سے درندوں کے فعل صادر ہوتے ہیں. انسان غضب میں آ کر قتل کر دیتا ہے، اس کا مال چھین لیتا ہے، یا اس کے کسی اور طریقے سے نقصان پہنچتا ہے. غضب میں کرتا ہے انسان. حالت اطمینان میں یہ کام نہیں کیے جاتے، غضب میں کیے جاتے ہیں. تو اللہ جل وعلا شان نے فرمایا اس کا یہی معامل ہے کہ انسان اپنے لیے بڑائی حاصل کرنے کی خاطر ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی یہ کوشش قتل و غارت گری کی طرف پہنچا دیتی ہے. تو کہا اس سے منع کیا ہے. کب؟ جب انسان اپنے بڑائی کی خاطر جائز اور ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے. اپنی بڑائی کی خاطر جب آپ اپنی بڑائی چاہتے ہیں نا، تفوق چاہتے ہیں، تعلی چاہتے ہیں، خاندان کے اندر، برادری کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، اقوام کے اندر، جب آپ بڑائی چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. حضرت ذی وقار میں یہاں پر ان آیات کو لیتے ہوئے آگے کی طرف چلنا چاہوں گا. کچھ آیات اسی کے ساتھ ہی متصل ہیں، وہ مضمون بھی ذرا لے لیجیے گا قرآن کریم کے. اللہ اکبر، بہتے ہوئے چشمہ صافی سے ہم سیراب ہوتے چلے جائیں. اللہ فرماتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو جب تک اللہ تعالیٰ تم اللہ کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو. عہد کرو تو پورا کرو، اللہ سے عہد کرو تو پورا کرو. یہ حکم ربی ہے. اللہ جل وعلا شان نے کیا فرمایا کہ عہد میں دیکھیں، حلف یہ قسم کو کہتے ہیں، ہا پر زبر کے ساتھ حلف، ٹھیک ہے نا، حلف لے لیا. اور ہا کے نیچے زیر کے ساتھ حلف معاہدے کو کہتے ہیں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنے کو کہتے ہیں. تو اس لفظ میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی لفظ ہے، لیکن پروناؤنسیشن، تلفظ کی ادائیگی کی وجہ سے معنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ حلف جو ہے وہ قسم نہیں توڑنا، اور حلف معاہدہ. حلف کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ. تو اس کے لیے یہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ دو قبائل آپس میں معاہدہ کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں اس کی ممانعت قرار دی گئی ہے. کس چیز کی؟ دو قسم کی احادیث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمانے جاہلیت کے حلف ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ کون سے تھے؟ کہ دو قبائل آپس میں یہ معاہدہ کرتے تھے کہ ظلم ہو، ظالم کے ساتھ لڑنا ہو، قتل و غارت گری کرنی ہو، چوری کرنا ہو، ڈاکہ کرنا ہو، ہم دونوں قبیلے ایک ساتھ لڑیں گے. توجہ آپ کی، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ اگر ظلم بھی کرنا ہو، قتل کرنا ہو، ڈاکہ ڈالنا ہو، یا ہم نے کہیں چوری کرنی ہے، تو ہم یہ معاہدہ کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ ہم دونوں قبائل مل کر یہ کام کریں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ معاہدہ ختم. یہ معاہدہ بولیے نا، اس میں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن وہ معاہدہ کہ جو کسی مظلوم کی مدد کے لیے تھا، کہا کہ وہ برقرار رہے گا. توجہ آپ کی، وہ معاہدہ کہ جو مظلوم کی مدد کے لیے تھا وہ کیا گیا، وہ برقرار رہے گا، وہ ختم نہیں، بلکہ میں اس کو اور پختہ کروں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو اور پختہ کروں، مظلوم کی مدد، مظلوم کی داد رسی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، اور ایک معاہدہ ہوا تھا عبداللہ بن جدعان کے گھر پر. بڑا قریش کا شریف النسب اور بہت ہی پرسنالٹی وائز بہت اسٹرانگ مکے کا انسان تھا عبداللہ بن جدعان. اس کے گھر پر سارے لوگ جمع ہوئے، مکے کے سارے لوگ، اور وہاں پر ایک معاہدہ کیا کہ مکے کے اندر کوئی بھی مظلوم ہوگا، خواہ وہ مکے کے باہر سے آئے اور اس کے ساتھ ظلم ہوگا، تو ہم سب مل کر اس مظلوم کی مدد کریں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم مظلوم کو اس کا حق نہ دلوا دیں. یہ معاہدہ کیا گیا. توجہ ہے بھائی، یہ معاہدہ کب ہوا؟ حضور علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں، اس معاہدے کو کہتے ہیں حلف الفضول. سنا آپ نے؟ یہ معاہدہ بچوں کے نصابی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے، حلف الفضول. تو یہ حلف الفضول جو تھا یہ وہ معاہدہ تھا، حضور اس معاہدے میں تھے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں تھے، کس بات پر؟ کہ مظلوم کی مدد کی جائے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس معاہدے کے خلاف اگر کوئی مجھے کہتا اس کے برعکس کہ سرخ اونٹ دیے جا رہے ہیں، چلو سرخ اونٹ لے لو، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ سرخ اونٹ نہ لیتا، میں اس معاہدے میں شرکت کرتا.
حضور کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ حضور نے فرمایا میں خود اس معاہدے میں تھا، اور حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھا، حلف الفضول کیا تھا؟ یہ معاہدہ مظلوم کی مدد کرنے کے حوالے سے تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اسی طرح یہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے کیا مواخات قائم کی، مدینے آئے تو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب اسلام کی روح کو سمجھے آپ، اسلام کے تعلق کو سمجھے آپ کہ اسلام چاہتا کیا ہے، کہ حضور علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان معاہدہ کروایا، مواخات کروا دیے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، دونوں شہر، ڈفرینٹ شہر کے رہنے والے، ڈفرینٹ قبائل کے رہنے والے، ڈفرینٹ ماحول کے رہنے والے، اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ ماحولیات سے وابستہ، لیکن حضور نے مکے کے مہاجرین کو اور مدینے کے انصار کو آپس میں ملا کر آپ نے مواخات مدینہ قائم کی۔ آپ نے اس معاہدے کو اس طرح کے اور معاہدے، تو مظلوم کی مدد کرنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب ضرورت پڑتی تھی تو حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدد کیا کرتے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی بولو مدد کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، سورہ مائدہ، تعاونوا علی البر والتقوی۔ توجہ چاہوں گا میں، قرآن کا حکم ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ہماری سوسائٹی میں یہ آوازیں آئیں، ہمارے یہاں یہ آوازیں آئیں کہ جب پاکستان میں یہ آواز اٹھی کہ پیلسٹینین کے ساتھ جو ہے ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر آواز اٹھائی گئی اور حلقے نے آواز اٹھائی، پریشر تھا، ترکی کے مسلمانوں نے پریشر ڈیولپ کیا، دنیا کے مسلمانوں نے پریشر ڈیولپ کیا، کہا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ مظلوم تھے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمارے پاس جو مائنڈ سیٹ ہے جو بنایا جا رہا ہے، یہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہ بنایا جاتا ہے مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ دنیا کی سپر طاقت کون ہے؟ آپ گئے امریکہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ امریکہ دنیا کی سپر طاقت ہے، کیسے پتا؟ یہ کرائٹیریا کون متعین کرے گا؟ ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیتے ہو، ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہو، کیا کرائٹیریا ہے؟ کون ہے یہ؟ کون متعین کرتا ہے؟ یہ کس کے ہاتھ میں یہ اقتدار، یہ کس کے ہاتھ میں زمام ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ یو این کون ہوتا ہے کہ ہمیں گرے لسٹ میں ڈالے یا بلیک لسٹ میں ڈالے؟ تم کون ہو؟ یہ آزادی حریت، یہ آزادی غیرت، یہ آزادی حمیت یہ چھین دی جاتی ہے۔ یہ کیسے چھنتی ہے؟ تو آپ کو بتایا جاتا ہے، میڈیا کے ذریعے بتاتا ہے، اللہ کے بندو غلامی کے کچھ آداب ہوتے ہیں، آداب غلامی سیکھو۔ تو یہ پورا میڈیا جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ بولو نا یار، یہ میڈیا ہمیں بتاتا ہے، کہتا ہے مدارس کے اندر تو یہ ہو رہا ہے صاحب، مدارس یہ میڈیا بتاتا ہے نا، یہ حکومت میڈیا کے ذریعے یہ سارے کام، مدارس میں جہاں اصلاحات کریں، تم کیا اصلاحات کرو گے؟ باہر پھرنے والے لوگ جو بے روزگار ہیں، آج پاکستان کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے کہ جو بیچاری تعلیم سے وابستہ نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، تمہیں ان کی پرواہ نہیں ہے کہ جو لوگ لاکھوں مسلمانوں کو علم دین سے روشناس کر رہے ہیں، تم ان کی اصلاحات کرنا چاہتے ہو۔ یہ کون بتاتا ہے؟ مین اسٹریم میڈیا بتاتا ہے۔ وہ کبھی نہیں بتاتا کہ روڈوں کے اوپر اتنے چھان پھٹک کرنے والے وہ جو بیچارے بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر ہمارے یہاں اس کو پروموشن مل رہی ہے، یہ آپ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یہ بدتمیزی جو آپ نے کی ہے، قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ سب آپ کام کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں، ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ جناب کیا ہو گیا، کورونا بڑھ گیا ہے۔ یہ کورونا کیسا ہوتا ہے کہ ایک دن میں بڑھتا ہے، ایک دن میں کم ہو جاتا ہے، یہ رمضان سے پہلے بڑھتا ہے، رمضان کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ سارا کا سارا آپ کا جو ہے وہ یعنی اسکولوں میں جاتا ہے، کالجوں میں جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ آپ کے اور دیگر جگہوں پر نہیں جاتا، آپ کے مقامات پر نہیں جاتا، جہاں آپ بستے ہیں وہاں نہیں جاتا، جہاں امیر رہتا ہے وہاں نہیں جاتا، جہاں پر ان کے گماشتے گزرا جہاں پر میٹنگیں کرتے ہیں وہاں نہیں جاتا۔ آپ بے وقوف بنا رہے ہیں، آپ منرل واٹر پیتے ہیں، قوم کو پانی نہیں مل رہا۔ تو آپ اس کے بارے میں ذرا دیکھیں، یہ کون بتاتا ہے؟ مین اسٹریم میڈیا بتاتا ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ مین اسٹریم میڈیا بتاتا ہے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، ایک دم سے جناب ہائپ کریٹ کیا جاتا ہے، بند کر دے، لاک ڈاؤن کر دیا تم نے۔ اس لاک ڈاؤن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں گے، لوگوں کے کھانے کے لالے پڑ گئے۔ تم نے کبھی آ کر دیکھا؟ تم نے ایک ماسک نہیں دیا ہے قوم کو، تم کون سی دنیا کی بات کرتے ہو؟ وائس رائے بن گئے ہو تم سندھ کے، تم اپنے آپ کو سمجھتے جو حکم دیں ہم کر لیں گے، تم ہوتے کون ہو یہاں پر؟ تم ہمارے ووٹوں سے جاتے ہو، لیکن آواز قوم کی جب تک نکلے گی نہیں، یہ مین اسٹریم میڈیا تک یہ آواز نہیں جاتی، پہنچائی نہیں جاتی، بے باک آواز، دلیرانہ آواز، جرأت والی آواز،
کہاں جاتی ہے؟ وہاں تو سب چاپلوسی کرنے والے، جوتیاں سیدھی کرنے والے اور آقا آقا کرنے والے ابن الوقت لوگوں کو بٹھا کر آپ ان کے انٹرویوز کرواتے ہیں۔ تو مین اسٹریم میڈیا آپ کو بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ صاحب غلامی کے آداب کیا ہیں؟ غلامی کے آداب بتائے جاتے ہیں آپ کو، ایسے کرنی ہے۔ فلسطین کے اگر ہم مدد کریں، توجہ ہے آپ کی، صاحب تو نہیں سن گیا؟ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ قوم کے اندر جب تک دلیری نہیں آئے گی، جرأت نہیں آئے گی، بات کرو، بات کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ قوم کو جب تک ایسی، آپ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ہم اپنی تاریخ بھلا بیٹھے، ہم نے اپنی کبھی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے، نہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ آج ذی بکار جب آپ کا مین اسٹریم میڈیا آپ کو غلامی کے آداب سکھا رہا ہے تو آپ غلام نہیں بنیں گے تو آزاد بنیں گے آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھ کو میری طرح صاحب اسرار کرے، دیکھے تجھے احساس دیا تیرا لہو گرما دے، فخر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے۔ اقبال کہتا تھا نا، یہ تو اقبال تو تلوار بنانے کی بات کرتا تھا، ہمیں تو بزدل بنایا جا رہا۔ وہ تو کہتا تھا کہ سبق پڑھ، پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا کب لیا جائے گا امامت کا کام بھائی؟ کون سی قوم کرے گی؟ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، کر تو دیا تھا بستیاں آباد، پاکستان بنایا تھا، بستیاں ہی تو آباد کی تھی۔ میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ بغداد، اقبالی نے تو کہا تھا میں کوفہ بغداد نہیں دیکھتا، وہاں سے آواز نہیں جائے گی، آواز اٹھے گی تو یہاں سے اٹھے گی، جس کا نام پاکستان بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی۔ جاؤ جا کر دیکھو نیٹ کے اوپر، نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے پریڈکشنز کو جا کر پڑھو۔ پڑھنا تو ہم نے ہے نہیں، تو ہم نے یہی بات کرنی ہے، بزدلانہ بات کرنی ہے، ہمیں یہی سکھانا ہے صاحب۔ تو حاضرین ذی وقار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صاحب فلسطین سے اگر ہم کریں گے تو امریکہ بعد میں ناراض ہو جائے گا، فلسطین کی اگر امداد کریں گے تو کیسے جائیں گے ہم، تو راستے میں جو اتنے سارے ممالک ہیں کیسے جائیں گے؟ یہ ہمیں آداب غلامی بتائے جاتے ہیں۔ اور بھائی ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے نا، فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، جب عرب نہیں بولے تو ہم کہاں سے بول رہے ہیں؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایسی سوچ جو ہماری یہاں، میں کہتا ہوں کہ میری آواز اگر سوشل میڈیا پہ جن کمینوں نے یہ باتیں کی ہیں، میں ان کو کہتا ہوں چلو ہر پانی میں ڈوب مرو، تمہاری سوچ کمینی ہے، تم بے شرم ہو، بے غیرت ہو، تمہاری غیرت مر گئی ہے۔ آپ کہیں گے اتنی سخت بات کر دی مولانا تم نے، میں نے کہا بالکل کروں گا، کیونکہ تاریخ تم نے نہیں پڑھی۔ تھوڑی تاریخ دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اقبال کہتا ہے برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ انسان جو ہے نا، جب کبھی ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں تو سود و زیاں نہیں دیکھتا، نفع نقصان نہیں دیکھتا، کبھی جہاں سے گزر جانا ہی نفع ہوتا ہے۔ آج بتائیں مجھے آپ کہ ٹیپو سلطان کیا وہ نہیں کہہ سکتا، اس کو کہتے کہ بھائی کیا ضرورت پڑی ہے، ڈال دے ہتھیار ڈال دیتا۔ اگر ٹیپو سلطان اگر ہتھیار ڈال دیتے رحمت اللہ علیہ تو مجھے بتا انگریزوں کے سامنے بات ختم ہو جاتی نا۔ لیکن ٹیپو سلطان نے کیا کیا؟ ٹیپو سلطان نے ہتھیار ڈالنا برداشت گوارا، کیوں؟ اس لیے کہ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ وہ اس بات کو جانتا تھا، وہی روح جو اقبال کے اندر آئی وہ ہمارے پرکھوں سے آ رہی ہے، ہمارے بڑوں سے آ رہی ہے، ہمارے بزرگوں سے آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں سرنڈر کرنے والا نہیں، میں تو جان آفری کے سپرد کرنے والا، کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس کے برعکس میر جعفر نے کیا کیا بنگال کے اندر، دکن میں میر صادق نے کیا کیا؟ آپ جانتے جاگیر ملی، پیسہ ملا، سلطنت ملی، سطوت ملی، کیا کچھ نہیں ملا ملنے کے بعد، لیکن آج ذلت کا استعارہ ہے میر جعفر، رسوائی کا استعارہ ہے میر صادق، لیکن طاقت و جرأت و بہادری اور دلیرانہ فعل کا استعارہ ہے ٹیپو سلطان۔ تاریخ ہمیشہ دلیروں کو یاد رکھتی ہے، تاریخ بزدلوں کو یاد نہیں رکھتی ہے۔ تاریخ نے ہمیشہ امیر حمزہ کو یاد رکھا ہے، ابو جہل کو یاد نہیں رکھا ہے۔ تاریخ نے ہمیشہ خالد بن ولید کو یاد رکھا ہے۔ یاد رکھو، تاریخ ہمیشہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی بات دہراتا ہے، تاریخ ہمیشہ ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کی بات کرتا ہے، تاریخ ہمیشہ طارق بن زیاد کی بات کرتا ہے جو کشتیاں جلا دیتا ہے اور جا کر لڑ جاتا ہے اور پھر اسپین اور اندلس کو فتح کر کے بتاتا ہے کہ ہاں کبھی جاں ہے اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تاریخ بزدلوں کو کہاں یاد رکھتی؟ بڑے بڑے بزدل آئے، مر گئے، کھپ گئے، دفع ہو گئے، زمین آج ان کے قبر پر کوئی لات مارنے والا نہیں ہے، کتے بھی پیشاب نہیں کرتے۔
کتے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پہ پیشاب بھی کم سے کم ایسا نہیں کہ ہم ان کے اوپر جا کے موتے، لیکن جو لوگ تھے دلیر آج ان پر منو پھل پھولوں کی برسات کی جاتی ہے، خوشبوؤں میں بسے ہیں، ان کے مزارات بنائے جاتے ہیں، ان کے قبے بنائے جاتے ہیں، ان کی حاضریاں دی جاتی ہیں، وہاں پہ لوگ جا جا کر اپنی جو ہے دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ اکبر کہ جنہوں نے زندگی گزاری ہے تو شیروں کی طرح زندگی گزاری ہے۔ یاد کیجئے ذرا اپنے آپ کو، تاریخ ہمیشہ شیروں کو اور دلیروں کو یاد کرتی ہے۔ عزیز وقار، جب مسلمان قوم تکلیف میں ہوتی ہے تو ہمیشہ ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم دوسرے علاقے کے جو مسلمان ہوتے تھے وہ مدد کیا کرتے تھے۔ توجہ، ہمیشہ تاریخ رہی ہے ہماری۔ تھوڑی سی تاریخ دہرا دوں، اگر باہر والے اگر سکون سے بیٹھے ہیں تو 2-4-5 منٹ دے دیں مجھے، پنکھا تو لگا دیا ان کے لیے، پچھلے جمعہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ باہر والے سکون سے بیٹھے ہیں نا، کوئی بات نہیں ہے، جہاں اور کبھی تسلیم جہاں ہے زندگی، یہ گرمی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تھوڑا تاریخ آپ کو بتاؤں کہ تاریخ بنتی کیسے ہے۔ 1911 ہے، بلقان میں جنگ ہو رہی ہے، بلقان کی لڑائی ہے اور ہندوستان ابھی آزاد نہیں ہوا، پاکستان بنا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بلقان کی جب جنگ ہوئی تو ڈاکٹر محمد اقبال یہاں سے خلافت عثمانیہ تکلیف میں تھی، اللہ، ہندوستانی مسلمانوں نے یہاں سے پیسے بھجوائے خلافت عثمانیہ کو لڑنے کے لیے۔ بلقان کی جنگ کے اندر یلغار جب ہوئی، ترک مسلمانوں کی مدد کی تھی ہندوستان کے مسلمانوں نے، اور اقبال نے جب اشعار کہے تھے بلقان کے مسلمانوں کے لیے، نظمیں، اقبال کے نظمیں اس نے پورے ہندوستان میں آگ لگا دی تھی، کھڑا کر دیا تھا مسلمانوں کو۔ اس وقت اقبال کو کسی نے آ کر نہیں بولا کہ ہم تو انگریزوں کی غلامی کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو فوج بھی نہیں ہے، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اٹارمی نہیں ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اقبال کو کسی نے آ کے نہیں بتایا، لیکن اقبال کہتا ہے کہ ہاں حضور نے مجھ سے پوچھا تھا وہی بلقان کی لڑائی کے اندر جب اقبال نے وہ اشعار کہے تھے، اللہ اکبر، نکل کر جہاں سے برنگ و بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا، حضور دہر میں آنسو کی نہیں ملتی، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہے ریاض ہستی میں۔ یہ اشعار تھے اقبال کے، نظم پیش کی اقبال نے، ہزاروں لالا و گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی ہو بو جس میں وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آگ دینا لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں نہیں ملتی، کیا لے کر آیا، چھڑکتی ہے تیری امت کی آب اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ شہیدوں کی بات کی اقبال نے، اس پر کسی نے نہیں بتایا کہ تم کون سی باتیں کر رہے ہو بھائی، وہ بلقان کہاں پر ہے، تم ہندوستان میں رہو، ہم تو پاکستان بنائے بھی نہیں تھے، اور اس وقت ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے، ہمیں کرتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آج نئے، ان کو کیا پتا، یہ کیا جانے، 2 رکعت کے امام، اللہ اکبر۔ عزیزی مکار، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترک آج تک اس احسان کو یاد رکھتی ہے۔ 100 سال گزر گئے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پاکستانی اس وقت کے ہندوستان کے مسلمانوں نے ہماری مدد کی ہے، ہمارے آبا و اجداد مشکل میں تھے تو ہندوستان کے مسلمانوں نے ہماری مدد کی تھی۔ 100 سال گزر جاتے ہیں، یاد رکھی جاتی ہے یہ باتیں، یہ امداد کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، قوم کو بزدل بنانے کی بات کی جاتی ہے۔ حاضر دیوکر آگے چلیں، 1930 اور 40 کے اندر، اس کے درمیان میں جب اسرائیل کو ڈیولپ کرنے کی بات کی جا رہی تھی اور اسرائیل کو جب کھڑا کیا جا رہا تھا، اس وقت فلسطین اور اسرائیل کا جب مسئلہ اٹھایا گیا اور پہلی مرتبہ ظلم کیا گیا فلسطینین کے ساتھ، تو فلسطین کے مسلمانوں کو ظلم کو روکنے کے لیے علامہ اقبال نے اس وقت شدید ترین مخالفت انگریزوں کے خلاف کی، کہا کہ اس کو رکوایا جائے، اقبال نے کیا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ ہیں کہ اگر برطانوی حکومت نے یہودیوں کا ساتھ دیا تو لفظ ہم وائلنس کریں گے، قائد اعظم نے کیا کہا، ہم وائلنس کریں گے، ہم فساد کریں گے اگر تم نے یہودیوں کا ساتھ دیا فلسطینیوں کے خلاف۔ یہ تمہارے بزرگوں نے کہا تھا، اس وقت جرأت مندانہ اقدام تھے کہ ہم وائلنس کریں گے، ہم خون ریزی کریں گے اگر تم نے یہودیوں کے خلاف ساتھ دیا، برطانوی حکومت کو تھریٹ کیا تھا۔ حاضر وقار، پڑھو نا اپنے قائد اعظم کو، خالی مزار پہ جا کے حاضریاں دیتے ہو، صرف 14 اگست اور جناب اس میں آ کے جناب پھولوں کے ہاتھ بنا دیتے ہو، یہ ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح۔ آگے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے بڑوں نے اس وقت یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس اکنامی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیسے تھریٹ کر رہے ہیں، کہا تھا، انہوں نے کیا تھا۔ اسرائیل جب بنتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے، اس وقت پاکستان کے پاس وسائل نہیں تھے، اسرائیل بن گیا پاکستان کے فوراً بعد، جب عرب میں دوبارہ جنگ چھڑی فلسطینین کے خلاف، جب انہوں نے جنگ کیا تو پاکستان کے اندر، جب پاکستان نو مولود تھا، چندے دے کر پاکستان کے عمرا نے اس کو چلایا تھا،
ببول کے کانٹے جو ہیں وہ پیپرز میں لگائے جاتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا. اس زمانے میں قائد اعظم نے پیسہ جمع کر کے 2.5 لاکھ رائفل خرید کر فلسطین عرب مسلمانوں کو دیا, کہا کہ تم اسرائیل کے خلاف لڑو. تمہیں تاریخ ہی یاد نہیں ہے, تم کس دنیا میں رہتے ہو, تمہیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان بنا تھا. آگے چلیں, کشمیر کا مسئلہ آیا. جب کشمیر میں فوج داخل ہو گئی ہندوستانیوں کی, اس وقت جنرل تھا انگریزوں کا, برٹش جنرل, اس سے کہا کہ جاؤ لڑائی کرو. اس نے منع کر دیا, ہم نہیں جائیں گے. تو اس وقت قائد اعظم محمد علی نے دلیرانہ جرأت مندانہ فیصلہ کیا. ٹرائبس کو کہا, قبائل کو کہا, گھس جاؤ آزاد کشمیر کے اندر. یہ حکم تھا قائد اعظم کا. اور پھر آپ کے حکم پر گھسے اور کہا, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس تو کچھ وسائل نہیں ہے, افواج نہیں ہے. جب اس کے خلاف جب ہمارا حکم نہیں مانا گیا تو ہم نے اپنے قبائلوں کو آواز دی. آج جو بلتستان اور گلگت اور آزاد کشمیر آج جو ہے, یہ دلیرانہ وہ قوت تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی, جو آج یہ آزاد موجود ہے ہمارے پاس. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اور آگے چلو صاحبو, انڈونیشیا کی وار ہوئی. انڈونیشیا, اس پر ہالینڈ کا قبضہ تھا. انڈونیشیا پر ہالینڈ کا قبضہ تھا اور انڈونیشین اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. اس وقت ہالینڈ کو قبضے سے نکالنے کے لیے محمد علی جناح نے 500 سپاہی بھیجے تھے یہاں سے. تم نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی, ایک سپاہی بھی خدا کی قسم واپس نہیں آیا. اسی مجاہدین نے جا کر ہالینڈ سے کے خلاف جہاد کیا, جا کر انڈونیشین مسلمان کے. جاؤ آج بھی ایمبیسی کے اندر دیکھو جا کر, آج بھی انڈونیشیا کے ایمبیسی کے فرنٹ لائن کے اوپر لکھا ہے, 500 جو سپاہی تھے ان کی پوری کہانی وہاں درج ہے. یاد رکھے جاتے ہو, بھلائے نہیں جاتے. اس کے بعد ہالینڈ میں, یہ کراچی ہے جس کراچی کے رہنے والے آج بیٹھے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے میں آواز دینا چاہتا ہوں. اسی کراچی میں ہالینڈ سے ایک اسلحہ بردار جہاز آیا جو انڈونیشین مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے. جب پاکستان کے اندر جب یہ جہاز آیا, جب قائد اعظم کو پتہ چلا تو قائد اعظم نے اس پورے کے پورے اسلحہ بردار جہاز کو آپ نے ضبط کر لیا. کہا کہ میں اپنی زمین کو کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دوں گا. محمد علی جناح تھے. تاریخ پڑھاؤں, آؤ بیٹھو, میں تمہیں جغرافیہ پڑھاؤں, آؤ تمہیں پڑھاؤں مطالعہ پاکستان کیا ہے. یہ تمہارے ٹیچر کیا پڑھائیں تمہیں؟ حاضر ذی وقار, یہ ہے ہماری تاریخ. پوری قوم چیختی رہی, پوری دنیا چیختی رہی, تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. قائد اعظم نے کہا, خبردار, یہ اسلحہ میں کبھی بھی انڈونیشیا کے مسلمان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دوں گا. ضبط کر لیا تھا. کیا ہوا؟ پاکستان ختم ہو گیا. کیا قوم نے, کیا پوری دنیا نے کیا تم پہ حملہ کر دیا؟ اور آگے چلو, الجیریا کی جنگ آزادی. الجیریا کی جنگ آزادی, مجاہدین گئے یو این میں جا کر کہا ہم بات کرنا چاہتے ہیں. الجیریا میں جنگ آزادی لڑی جا رہی, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا تمہارے پاس تو ملک ہی نہیں ہے. یو این کے اندر بات نہیں کرنے دی. پاکستان کھڑا ہوا. پاکستان نے الجیریا کے اس مجاہد کو, کہ جو لیڈر تھا, سردار تھا, اس کو بلایا, اس کو پاسپورٹ ایشو کیا, پاکستانی نیشنلٹی ڈکلیئر کی. پاکستان نے کیا ہے ایسا. اس کے بعد یہاں سے یو این لے گئے, اور لے جانے کے بعد جب پاکستان کی باری آئی تو پاکستان نے گفتگو یو این میں نہیں کی. الجیریا کو نمائندے نے اپنا کیس وہاں پیش کیا, اور چند سالوں کے بعد الجیریا کو اللہ نے آزادی عطا فرمائی تھی. کون سی تاریخ پڑھتے ہو یار؟ کس دنیا میں رہتے ہو آپ لوگ؟ یہ سب ہمارے بڑوں نے کیا ہے. دلیرانہ فیصلے, جرأت مندانہ فیصلے. میرے پاس ٹائم نہیں, میں تو ویسے بھی بدنام ہوا پڑھوں گے, لیکن کیا کروں, درد دل ہے ہمارے پاس. کہاں بیان کریں جا کر, کس سے جا کر بیان کریں؟ ہم جا کر بیٹھی نیند سو جاتے ہیں. یاد رکھو, دلیرانہ زندگی جب تک جرأت مندانہ زندگی پیدا نہیں کرو گے, اس وقت تک تمہیں اللہ عزت و وقار عطا نہیں فرمائے گا. عزت و وقار اسی کی ہوتی ہے. میں نے کیا کہا, امیر حمزہ کے ناک کاٹ دیے, کان کاٹ دیے, آنکھیں نکال دی, اور ان کے ہونٹ کاٹ دیے, لیکن خدا کی قسم آج بھی میرے آقا کی زبان سے نکلا, یہ سید الشہداء ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت ذی وقار, آئیے میں آپ کو تھوڑے ایک دو اسرائیل کے خلاف جب عرب 1967 میں لڑائی ہوئی تو جب آواز دیا عرب نے, پاکستان کی فضائیہ یہاں سے گئی, پاکستانی فضائیہ, انہوں نے نو فلائی زون قائم کیا اردن کے اندر, ایجپٹ کے اندر, اور شام کے اندر, عراق کے اندر نو فلائی زون اختیار کیا. بنائے کس نے؟ پاک فضائیہ نے کیا. اور 11 اسرائیلی طیارے گرائے تھے, تم نے گرائے تھے. یہ سب ہوتا رہا ہے. آج ہمارے بزدل بیکار حکمران کہتے ہیں کیا کریں جناب, ہم پہ تم پر حملہ کر نہیں سکتا, امریکہ کا باپ بھی نہیں کر سکتا. وہ کیوں؟ امریکہ تو خود جہنم میں جا چکا ہے.
یہ صدی تو امریکہ کے ٹوٹنے کی صدی ہے۔ افغانستان پر حملہ کیا سوویت یونین نے، پاکستان نے سب کو جمع کیا، جہاد کیا پاکستان نے یہاں پر۔ کبھی آپ امیجن تو کر کے دیکھ لیں کہ افغانستان میں اگر اس وقت سوویت یونین ہوتا تو کیا تمہارے پاس کیا یہ بلوچستان اور یہ سارے کے سارے ٹرائبس یہ رہتے؟ خود غور کریں آپ، یہ سب اس وقت کے مسلمانوں کے دلیرانہ فیصلے تھے کہ مسلمانوں نے الحمدللہ اس وقت جہاد کیا، کئی سال تک جہاد کر کے سوویت یونین کے ٹکڑے کر دیے مسلمانوں نے، اور سینٹرل ایشیا کو آزاد کر دیا۔ اور تاجکستان کے اندر جب وہ آزاد ہوا تو تم جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ جب تاجکستان آزاد ہوا تو وہاں پر ترانا پڑا گیا، تو ڈاکٹر محمد اقبال کا ترانا پڑا گیا تھا۔ تاریخ ہے یار ہماری، یہ ہماری تاریخ ہے، ہم ہیں پاکستان، ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ ہماری ہاں میں ہاں ہوگی دنیا کی، ہمارے نہ میں نہ ہوگی دنیا کی۔ اس وقت زبردست قسم کا آپ کا ایک بہترین قسم کا بلاک بن چکا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک بلاک بن چکا ہے، اب کوئی آپ پر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب یاد رکھیں جملہ، اگر آپ چاہتے ہو، مسلمان نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں ان بچوں سے کہتا ہوں، اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو نا، کیا کہا میں نے دنیا میں، تو پھر انڈیا اور اسرائیل کو دبا کر رکھو۔ اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو تو پھر انڈیا اور اسرائیل کو تھریٹ کر کے رکھو، دھمکی دے کر رکھو۔ بالا کوٹ کے اندر گھس گئے تھے نا، کیا ہوا؟ ابھی نندن کا آیا تھا نا، کیا کریں، نہیں وہ انٹرنیشنل پریشر ہے، ہم نہیں کریں گے، پاکستان کا پریشر تھا، گراؤ ان کو۔ جب آپ نے گرایا، مجھے بتائیں، ساری قوم بتائے، کھڑے ہو کر ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، خدا کی قسم جب آپ نے ابھی نندن کا طیارہ گرایا، پوری دنیا میں عزت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ بولو نا یار، بڑی ہماری عزت، ہم جب اس کو ماریں گے ہماری عزت بڑھے گی۔ ہم کون سے قوم میں یار؟ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہم وہ قوم نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بیت المقدس کی آزادی اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں فلسطین مسلمانوں سے ہمدردی ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے، جس طرح حرمین طیبین مدینہ کی حفاظت ہے، حرم کی حفاظت ہے، ایسی بیت المقدس کی حفاظت ہے۔ یہ ہے ہمارا کام۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ عز و جل قوم کے ساتھ رہیں، یہی آئی ہوگی، یہی افواج پاکستان اور یہی قوم ہوگی، ہم مل کر جنگ کریں گے انشاءاللہ، غزوہ ہند ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا کام ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ معاہدہ کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پوری تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھے تاکہ قوم کو پتہ ہو۔ تو جب بھی کبھی ایسا ہو، دنیا میں کرتے رہے، کبھی جناب سونامی آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے، کیا پاکستان نہیں بھیجتا؟ بالا کوٹ میں زلزلہ آیا، کراچی والوں نے نہیں بھیجا؟ سب کچھ بھیجا ہے، لیکن ہمیں اس طرح نہ کرے، ہمیں بزدل۔ پھر میں نے کیا کہا، اقبال کا وہ شعر دوبارہ پڑھتا ہوں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ بزدلی کا سبق نہ پڑھاؤ اس قوم کو، بے غیرتی کا سبق نہ پڑھاؤ اس قوم کو، یہ قوم کو کیا پڑھاؤ؟ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس وقت پاکستان دنیا کے اللہ عزت دینا چاہتا ہے، یہ ہمارے حکمران عزت لینا نہیں چاہتے۔ خدا کی قسم اللہ ہمیں عزت دینا چاہتا ہے، ہمارے ہاتھ تشتری میں تشت میں رکھ کر عزت دی جا رہی ہے، لیکن ہمارے حکمران اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو امامت ہوگی تو انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ تو پاکستانی قوم یہ مشکلات ہے، اور جس کو پاکستان اچھا نہیں دفع ہو جائے اس ملک سے، سبحان اللہ، جس کو اچھا نہیں لگتا دفع ہو جائے۔ تجھے اگر تیرے قوم باہر ملک میں دفع ہو جا، وہیں مر وہیں کھپ جا۔ ہم تو مرنے حریت ہیں، ہم آزاد پیدا ہوئے، غیرت مند ہیں ہم، انشاءاللہ عز و جل غیرت میں زندگی گزاریں گے، غیرت میں مر کر اسی ملک میں، اسی دھرتی میں ہم اپنا وجود ختم کر دیں گے، اس لیے کہ یہ دھرتی، اس دھرتی نے ہمیں عزت عطا کی ہے، اور اس کی عزت کے لیے ہم جان سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں ہمت پیدا کیجیے، اپنے اندر طاقت پیدا کیجیے، جرأت پیدا کیجیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔